اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواہ المسلم. محترم حضرات، صحیح مسلم کی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس حدیث میں سچائی کی تعلیم اور اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے، اور جھوٹ کی ممانعت اور اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. آج 1 اپریل ہے، اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1 اپریل کو عیسائی دنیا اپریل فول کے نام سے مناتی ہے. یہ اپریل فول کیا ہے؟ یہ جھوٹ کا عالمی دن ہے، جس کی بنیاد جھوٹ، دھوکہ اور ایک دوسرے کو تکلیف دینا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ان سارے خرافات پر مبنی ہے. اسلام میں اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جھوٹ، دھوکہ، یہ سب ایسی برائیاں ہیں جو ہر مذہب میں اور ہر طبقے میں اس کی مذمت مسلم ہے. ہر شخص اور ہر طبقے کا آدمی اس کی مذمت کو جانتا ہے. صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکی کا راہ دکھاتی ہے، نیکی کی رہنمائی کرتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اور ایک انسان سچ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے. اے لوگو، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو برا راستہ دکھاتی ہے، برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور انسان جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اپریل فول کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہے. یاد رکھیے، اسلام میں جھوٹ کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، اور جھوٹوں کے لیے سخت سزائیں بیان کی گئی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو. تو اسلام ہمیں سچ بولنے اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور جھوٹ سے بچنے اور جھوٹ بولنے والے لوگوں کے ساتھ سے دور رہنے کی اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے. یہ اپریل فول کی حقیقت کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دراصل اس کے پیچھے جو تاریخ ہے، عیسائیوں نے اسپین میں جب مسلمانوں کا قتل عام کیا اور بری طریقے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا، اور انہیں اس بات پر یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں مسلمان باقی نہیں بچے ہیں. پھر بھی ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہمارے ملک میں اپنے ایمان کو چھپا کر کے خفیہ طور پر کہیں کچھ لوگ باقی رہے ہوئے ہوں گے، تو ان کو کس طرح سے پکڑا جائے. جب حالات پرامن ہو گئے اور ہر طرح سے کوئی خوف و خطر باقی نہیں رہا، تو وہاں باقاعدہ مسلمانوں کو جمع کیا گیا کہ جو کچھ مسلمان باقی رہ گئے ہیں یہاں پر ہمارے ملک میں ہیں، ہم ان کو ان کے وطن بھیج دیں گے. اس طریقے سے باقاعدہ ان کو جمع کیا گیا
اور ایک بحری جہاز میں کشتیوں میں ان کو سوار کیا گیا۔ جب وہ کشتی بیچ سمندر میں پہنچتی ہے تو ان سارے مسلمانوں کو پورے منصوبے کے تحت، منظم پلان کے تحت ان کو سمندر کے اندر ان کو ڈبا دیا جاتا ہے، اور ان سارے مسلمانوں کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا، اور اس طریقے سے پورے مسلمان جو بچے کچھے تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے جشن میں باقاعدہ عیسائیوں نے جشن منایا اور کہا کہ اس طریقے سے ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا کہ ہم تم کو تمہارے وطن چھوڑ دیں گے، یہ کہہ کر کے ہم نے ان کو بیوقوف بنایا اور سب کو دریا کے حوالے کر دیے اور سب کو ہلاک و برباد کر دیے۔ تو باقاعدہ مسلمانوں کو ہلاک و برباد کر کے باقاعدہ اس دن وہ جشن مناتے ہیں اور مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک ایسا طبقہ جو مسلمان ہیں لیکن غیر تربیت یافتہ ہیں، خاص طور پر نوجوان جو غیر مسلموں کے حلقوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے درمیان ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی تہذیب سے، ان کے طریقوں سے متاثر ہو کر کے بہت سارے ان کے کاموں میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، چاہے دانستہ طور پر ہو یا نادانستہ طور پر ہو۔ ہمیں ان کے کسی بھی کام میں شریک نہیں ہونا چاہیے، چاہے ان کے مذہبی تہوار ہوں یا ان کے جو بھی طور طریقے ہیں، مذہبی شعائر ہیں۔ ہمیں ایک مسلمان کو ان کے مذہبی شعائر میں، ان کے مذہبی تہواروں میں، ان کے کاموں میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، ان کا شمار انہی میں ہوتا ہے۔ اس لیے غیروں کا جو بھی طریقہ ہے ہمیں ان طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح سے مذاق کرنا ہے۔ اپریل فول میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا مذاق کیا جاتا ہے، دوست کا مذاق کرتا ہے، شوہر بیوی کا مذاق کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کا مذاق کرتی ہے، اس طریقے سے مذاق کیا جاتا ہے۔ تو کیا اسلام میں مذاق کی بھی اجازت نہیں ہے؟ یاد رکھیے کہ اسلام میں مذاق کی اجازت ہے، اور لیکن ایسا مذاق جو دھوکے پر مبنی ہو، جو جھوٹ پر مبنی ہو، غیر شائستہ مذاق ہو، اسلام ایسے کسی مذاق کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اپریل فول کی مناسبت سے جو مذاق کیا جاتا ہے، باقاعدہ کسی نے کسی کو فون کر دیا کہ تمہارے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے سارے کام دھندے کو چھوڑ کر کے، پریشان ہو کر کے بھاگ کر کے جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں اپریل فول ہے، آج 1 اپریل ہے، میں تم سے مذاق کر رہا تھا۔ اس طریقے سے کتنے حادثات ہو جاتے ہیں، کتنی جانیں تباہ ہو جاتی ہیں، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسا مذاق جو جھوٹ پر مبنی ہو، دھوکے پر مبنی ہو، کسی کو نقصان پہنچانا ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا ہو، اسلام میں کسی ایسے مذاق کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ جھوٹ بول کر کے مذاق کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت گناہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد کی حدیث میں ہے، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُزْهِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ویل کا لفظ استعمال کیا ہے، کہا کہ ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ہنسانے کے لیے، دل لگی کے لیے، مذاق کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایسے شخص کے لیے ویل ہے، ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو آپ غور کیجئے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذاق کے لیے، دل لگی کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مجلس کو گرمانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی اور 3 مرتبہ لفظ ویل کا استعمال کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بشارت سنائی ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے ایک کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جنت کے بالکل سینٹر میں، بیچ حصے میں
ایک گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو آپ غور کیجئے، مذاق میں بھی جو شخص جھوٹ نہیں بولتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، سچ بولتا ہے، ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بیچ میں ایک گھر کی ضمانت دی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کیا اسلام مذاق کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے؟ یقیناً اسلام بہت آسان دین ہے، اسلام میں مذاق کی اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن کیسا مذاق؟ جو مذاق شائستہ ہو، ادب کے دائرے میں ہو، جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، جس مذاق سے کسی کی تحقیر نہ ہو، جس مذاق کی بنیاد جھوٹ پر نہ ہو، جس مذاق میں کسی کو دھوکہ نہ دینا ہو۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت سارے مذاق کی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ایک صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے ایک اونٹ کی درخواست کی، ایک اونٹ مانگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو اونٹ نہیں، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو صحابی نے کہا کہ میں اونٹنی کا بچہ لے کر کے کیا کروں گا، مجھے تو سواری کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا، اونٹ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے مذاق کیا۔ ایک بوڑھی عورت جس کو امام البانی نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بوڑھی عورت یاد رکھ لے کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ تو وہ یہ سن کر کے بوڑھی عورت روتے ہوئے واپس جانے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا کر کے کہ اے ماں جب تو جنت میں جائے گی تو اس طرح سے بوڑھی نہیں رہے گی، بلکہ جنت میں سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جوان کرے گا، جوان کر دے گا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم جنتیوں کو از سرے نو پیدا کریں گے اور سب کو ہم باکرہ بنا دیں گے، سب کو جوان بنا دیں گے، تو کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا۔ غزوہ تبوک میں آپ ایک خیمے میں، چھوٹے خیمے میں بیٹھے تھے، عوف بن مالک اشجعی آپ کی خدمت میں آتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ آپ سے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، کہا کہ اندر داخل ہو جاؤ۔ تو صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کیا اکل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں پورا آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلک، ہاں پورا آ جاؤ۔ جیسے ہم کسی سے سوال کرتے ہیں کیا میں تھوڑا آپ کے پاس تھوڑا آنا چاہتا ہوں، تو تھوڑا نہیں پورا آ جائیے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مذاق کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ شائستہ انداز میں مذاق کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مذاق میں کہتے یا ذل اذنین، اے دو کان والے، ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس دو کان ہیں، لیکن آپ مذاق میں کہتے۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے ابو عمیر، تو آپ ان کے پاس ایک پرندہ تھا، اس سے وہ کھیلتے رہتے تھے۔ تو جب وہ مر گیا پرندہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارا نغیر پرندہ کہاں گیا؟ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے۔ ایک آخری بات، ظاہر بن حرام جو ابو داؤد کی حدیث میں ہے، ظاہر بن حرام ایک قریے کے ایک دیہاتی انسان تھے اور ذرا شکل میں بد شکل تھے، تو اور غریب آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اپنے قریے سے آتے تھے مدینہ، تو آپ کے لیے بہت سارے تحفے تحائف، قریے کی کچھ چیزیں لے کر کے آتے اور آپ کو دیتے تھے، اور جب وہ واپس جانے لگتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کچھ نوازتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے قریے سے کچھ چیزیں لے کر کے آئے اور مدینے کے بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اس راستے سے، دیکھا کہ ظاہر بن حرام کچھ بیچ رہے ہیں، پیچھے سے گئے اور ان کے آنکھ کو آپ نے بند کر دیا۔ اس کے بعد ظاہر بن حرام نے کہا یہ کون ہے، مجھے چھوڑو، کون میری آنکھ بند کر دیا ہے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کو یہ احساس ہوا ہو نہ ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس لیے کہ مجھ جیسے حقیر اور معمولی آدمی کے ساتھ یہ اپنائیت اور یہ محبت کا اظہار کون کرے گا کہ میرے آنکھ کو آ کر کے بند کرے اور مجھ سے پیار اور محبت کا اظہار کرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کو محسوس ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے اپنی پیٹھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا لیا، قربت بڑھانے کے لیے اور تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یشتری ھذا العبد، اے لوگوں اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ ظاہر بن حرام نے کہا اے اللہ کے رسول
آپ مجھے بیچ کر کے کیا کریں گے؟ میں تو ایک معمولی آدمی ہوں، مجھے کون خریدے گا، اور میں بالکل ایک معمولی قیمت میں فروخت ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انت عند اللہ غال، اے ظاہر تم دیکھنے میں لوگوں کی نظر میں معمولی ہو سکتے ہو، لیکن اپنے ایمان اور اپنے عمل اور تقویٰ کی وجہ سے تم اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی ہو۔ تو آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں ہمیں مذاق کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن مذاق کیسا ہو؟ شائستہ مذاق ہونا چاہیے، شرعی حدود میں رہ کر کے مذاق ہونا چاہیے، مہذب تہذیب ہونی چاہیے، لیکن ایسا مذاق کہ جس میں لوگوں کی دل آزاری ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہو، جھوٹ میں ہو اور دھوکہ میں ہو، تو ایسے مذاق کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر، اور میں دنیا بھر کے مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ ایسی مناسبت سے ہم غیروں کے طریقوں سے متاثر ہو کر کے ہم ان کے کاموں میں شریک ہونا، ہمارا ان کے کاموں میں شریک ہونا اور ان کے کاموں سے مرعوب اور متاثر ہونا، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے اور سب سے بہتر طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات پر ہمیں کما حق و عمل کرنا چاہیے، اور سماج اور معاشرے میں پھیلے ہوئے جتنے بھی رسم و رواج ہیں، خرافات ہیں، غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کے کلچر ہیں، ہمیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔